بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قیام اللیل، کتاب رسائل و مسائل، مصنف مولانا سید ابو العلا مودودی۔ سوال: براہ کرم مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ نمبر 1، علماء کرام بالعموم یہ کہتے ہیں کہ تراویح اول وقت میں عشاء کی نماز کے بعد متصل پڑھنا افضل ہے، اور تراویح کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر کسی محلے میں تراویح با جماعت نہ ادا کی جائے تو اس اہل محلہ گناہ گار ہوں گے، اور 2 آدمیوں نے بھی مل کر مسجد میں تراویح پڑھ لی تو سب کے ذمے سے ترک جماعت کا گناہ ساقط ہو جائے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیوں ایسا نہیں ہوگا، اور اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ سب تراویح با جماعت نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار تھے؟ نمبر 2، کیا نماز تراویح اول وقت میں سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ کیا سحری کے وقت تراویح پڑھنے والا فضیلت و ولیت سے محروم ہو جائے گا؟ اگر محروم ہو جائے گا تو حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ التی تنامون انہا افضل من التی تقومون؟ نمبر 3، کیا رمضان میں نماز تہجد سے تراویح افضل ہے؟ اگر ایک آدمی رمضان میں عشاء پڑھ کر سو رہے اور تراویح پڑھے بغیر رات کو تہجد پڑھے، جبکہ تہجد کے لیے خود قرآن مجید میں صراحتاً ترغیب دلائی گئی ہے اور تراویح کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی گناہ تو لازم نہ آئے گا۔ واضح رہے کہ تراویح اور تہجد دونوں کو نبھانا مشکل ہے۔ نمبر 4، کیا تراویح کے بعد وتر بھی نماز جماعت سے پڑھنے چاہیے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تراویح سے پہلے وتر پڑھ لے اور رات کے آخری حصے میں تراویح ادا کر لے؟ نمبر 5، تراویح کی تعداد رکعات کیا ہے؟ کیا صحیح احادیث میں 8، 20، 38 یا 40 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ 6، کیا کسی صحابی کو یہ حق حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو یہ کہہ کر رد کر دیں کہ ما زال یکم التی رأیت من صنیعکم خشیت ان یکتب علیکم ولو کتاب علیکم ما کمتم فصلوا ایہا الناس فی بیوتکم فن افضل صلاۃ الامر فی بیت صلاۃ مکتوبہ، تو وہ اسے پھر باقاعدہ جماعت کے ساتھ مساجد میں جاری کرے؟ جواب: تراویح کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زمانوں کی بنسبت رمضان کے زمانے میں قیام اللیل کے لیے زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ نمبر 2، صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں 3 رات نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور پھر یہ فرما کر اسے چھوڑ دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح میں جماعت مسنون ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ ایک پسندیدہ سنت کے طور پر تراویح پڑھتے رہیں، مگر بالکل فرض کی طرح لازم نہ سمجھ لیں۔ نمبر 3، تمام روایات کو جمع کرنے سے جو چیز حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ رمضان میں جو نماز پڑھائی وہ اول وقت تھی، نہ کہ آخر وقت میں، اور وہ 8 رکعتیں تھیں، نہ کہ 20۔ اگرچہ ایک روایت 20 کی بھی ہے، مگر وہ 8 والی روایت کی بنسبت ضعیف ہے، اور یہ کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنے طور پر مزید کچھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ وہ مزید رکعتیں کتنی ہوتی تھیں اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی، لیکن بعد میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ رائج کیا، وہ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس سے اتفاق کیا۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زائد رکعتیں 12 ہوتی تھیں۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے ابتدائی زمانے تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا، بلکہ
لوگ یا تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اسی تفرق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 بار جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی، اس لیے اس فعل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو یہ فرما کر بند کیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پا سکے گی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سنت اور مندوب چیز کی حیثیت سے اس کو جاری کر دیا۔ یہ حضرت عمر کے تفقہ کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے شارع کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھا اور امت میں ایک صحیح طریقے کو رائج فرما دیا۔ صحابہ کرام سے کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا بلکہ بصر و چشم اسے قبول کر لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ شارع کے اس منشا کو بھی ٹھیک ٹھیک پورا کیا گیا کہ اسے فرض کے درجے میں نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے، جبکہ وہ عبد الرحمن بن عبد کے ساتھ نکلے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار تحسین فرمایا۔ نمبر 5، حضرت عمر کے زمانے میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو باتفاق صحابہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اور اسی کی پیروی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوئی۔ تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہ کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی 20 ہی رکعتوں کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں 20 ہی رکعت کے قائل ہیں، اور ایک قول امام مالک کا بھی اسی کے حق میں ہے۔ داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی سنت ثابت تسلیم کی ہے۔ نمبر 6، حضرت عمر بن عزیز اور ابان بن عثمان نے 20 کی بجائے 36 رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ شروع کیا، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں۔ اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ تراویح کے ہر 4 رکعتوں کے بعد کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے 4 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ طریقہ چونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا اور امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو سنت سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے بعد میں 20 کی بجائے 36 کے حق میں فتویٰ دیا۔ نمبر 7، علماء جس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جس بستی یا محلے کے سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی نہ کی جائے اس کے سب لوگ گناہ گار ہیں، وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام امت میں جاری ہے۔ اسے ایک اسلامی طریقے کو چھوڑ دینا اور بستی کے سارے ہی مسلمانوں کا مل کر چھوڑ دینا دین سے ایک عام بے پرواہی کی علامت ہے، جس کو گوارا کر لیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر جو معارضہ آپ نے کیا ہے اس کا جواب اوپر نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 8، اس امر میں اختلاف ہے کہ تراویح کے لیے افضل وقت کون سا ہے، عشاء کا وقت یا تہجد کا وقت۔ دلائل دونوں کے حق میں ہیں، مگر زیادہ تر رجحان آخر وقت ہی کی طرف ہے۔ البتہ اول وقت کی ترجیح کے لیے یہ بات بہت وزنی ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ آخری وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سواد اعظم کا اس ثواب سے محروم رہ جانا ایک بڑا نقصان ہے، اور اگر چند صلحاء آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماعت میں شریک نہ ہوں تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ عوام الناس یا تو ان صلحاء سے بدگمان ہوں یا ان کے عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ بیٹھیں، یا پھر ان صلحاء کو اپنی تہجد خوانی کا ڈھونڈورا پیٹنے پر مجبور ہونا پڑے۔ ھذا ما عندی وعلم عند اللہ وہو عالم بالصواب۔ ترجمان القرآن، رجب شعبان 1371 ہجری، اپریل مئی 1952۔